खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और अब जो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है वो है सरकार की नाते। वाह भाई वाह। और ज़ीशान, इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अभी तक बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम ऑडिशन के लिए आएँ, लेकिन हमने रमज़ान से तकरीबन एक हफ़्ता पहले तमाम ऑडिशंस ले लिए हैं। ऑडिशंस कंप्लीट हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आप लोग नेक्स्ट ईयर अपनी क़िस्मत आजमाइएगा। अभी हम जो है मुकाबला शुरू करते हैं और आज 2 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास और आज जजमेंट के फ़राइज़ जो हैं वो जुनैद अंजाम देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं अलिशबा को दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तनद हो मेरी इतनी तो गुलामी आका मैं भी हो मदीने का मकामी आका फैल जाती है जुबान से रगे जहाँ तक खुशबू क्या जब आपका है इस में गिरामी आका। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे जो हैं वो हामिद को मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। फिर मदीने की फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे, फिर मदीने की फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे। एक नज़र गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने अच्छा पढ़ा। थोड़ा मुझे लग रहा था कि घबरा रहे हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है कंपटीशन ऐसा ही है में तो ऐसा ही होता है। बहरहाल जुनैद की तरफ चलते हैं। जी जुनैद। माशाल्लाह पढ़ा तो दोनों ने बहुत खूबसूरत और माशाल्लाह दोनों ही क्लासिकल अंदाज भी रखते हैं।
لیکن یہ بہن کا مجھے تھوڑا سا نروس پنا اس وجہ سے لگا کیونکہ ان کی تلفظ کی ادائیگی تھوڑی سی ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ ہم نے بھی چونکہ بچپنے میں بہت مقابلے کیے ہیں تو اور الحمدللہ بہت سینئر ثنا خانوں کی زیر سرپرستی میں کیے ہیں، تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مقابلوں میں جو بیسکلی نعتوں کا انتخاب ہوتا ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نعتوں کے اندر سب سے مین مدعا جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شان رسالت بیان ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی خوبصورتی بھی ہے استغاثے نہیں ہوتے اور بالکل ایسا ہی ہے. تو کوشش میری دونوں بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی کسی بھی مقابلے کا آئیں یا انتخاب کریں تو کلام کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ بیسکلی کسی بزرگان دین کا پڑھا ہوا کلام یا لکھا ہوا کلام آپ اس کا انتخاب کریں. میری نظر میں بھائی حامد جو ہیں وہ ان کی بنسبت تھوڑا انہوں نے اچھا بھی پڑھا ہے اور ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں، بس یہ کہ محنت تو کریں تھوڑی سی اور. لیکن بہن سے بھی گزارش ہے کہ پڑھا آپ نے بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس چیز سے کبھی کنفیوز مت ہوئیے گا یا مایوس مت ہوئیے گا کہ آج میں جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ہے. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور پھر سیکھتا ہے. تو آج الحمدللہ کہ اللہ نے سیٹ پہ بٹھایا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہماری 20 سال 22 سال کی محنت ہے، بہت محنت ہے، بہت ریجیکشن ہے، بہت ساری ڈسکریجمنٹس ہیں، پھر الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے حامد جو ہے وہ آج کے ہمارے ونر ہیں. اور ہماری جو الشفا ہے، الشفا آپ ویسے تو رنر اپ ہیں لیکن ماشاءاللہ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. جیسے کہ فائزہ اور بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ریجیکشن بہت دیکھی ہے نا، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ اب آپ کو پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیٹ جائے گی اور آپ نے آگے مقابلے کی تیاری جم کے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ پہلا پڑاؤ پار ہوگا تو میں فاتح ہو گیا تو آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی میں چاہوں گی کہ ہم آج جنید سے ایک کلام اور سن لیں جو میں ان سے ہمیشہ فرمائش کرتی ہوں. جی وہ والا کلام آج جنید ہمیں سنائیں. سرکار سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت کلام ہے اور بیسکلی ہمارا الحمدللہ یہ ایمان بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم کہیں سے بھی پکاریں ہمارا ایمان ہے کہ سرکار ہماری فریاد ضرور سنتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. درود پاک بہادر سرور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. بیسکلی یہ کلام سیدھا پڑھتا لیکن چونکہ بچے بیٹھے ہیں تو کلاسیکل انداز بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ چیز جہاں پہ خوبصورت لگے وہاں لگے. کہا سنیے غور سے کہ میرا ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت. اور جی اب ہم امیر بھائی کی طرف جواد امیر بھائی کی طرف آئیں گے کہ کیسا لگا آپ کو بچوں کا پڑھنا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور جب سے مدینے سے ہو کے آیا تھا تو اور زیادہ جو آپ کے اندر تجسس ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ ریکال ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ جانے کا دل کرنے لگ جاتا ہے. اور مدینے کے لیے تو ایسے بولتے ہیں نا کہ آپ جب واپس آ رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے اپنا کوئی دل وہیں پہ چھوڑ دیا ہم نے اور نکلنے کا دل نہیں کر رہا. میں جب آیا تھا واپس تو آئی گیس 3 to 4 months تک تو مجھے
نہ سویا جا رہا تھا نہ کھایا جا اچھا نہیں رہا لگتا. تھا, ایسا لگ رہا تھا کوئی کچھ رہ گیا ہمیں میرا, ایسا ہی ہے. تو لیکن بہت ایسا ہی ہوتا ہے جب پہلی دفعہ کوئی جاتا ہے نا تو بڑے شوق سے جاتا ہے. اوبویسلی سبھی کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جیتے جی اللہ پاک ہمیں اپنے دربار پہ اور اپنے نبی کے روزے کی حاضری نصیب فرما دے. لیکن جب کوئی ایک مرتبہ ہو کے واپس آ جاتا ہے نا تو دوبارہ جانے کی جو شدت اور تڑپ ہوتی ہے نا وہ بس الگ ہی ہوتی ہے. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ 2-3 مرتبہ جا چکے ہیں, لیکن جب وہ پہلی دفعہ ہو کے آئے اس کے بعد سے تو ایسا لگتا تھا کہ بس وہ دوسرے ہی مہینے چلے جائیں, اتنی ان کے اندر تڑپ تھی. میں نے آتے کے ساتھ ہی نا الحمدللہ میرے اپنے بزنس ہیں, تو میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کسی طرح مدینے میں یا مکہ شریف میں مجھے کسی طرح بھی جو ہے نا وہ رہائش پرماننٹلی مل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اوبیسلی یہاں پہ انسانیت کی خدمت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہوں, لیکن طلب بہت ہے وہاں کی. اصل میں جواد بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس سے آپ بھی ایگری کریں گے فائزہ آپ بھی, کہ آپ کا اگر فرض کریں کہیں کوئی یورپ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, ایون دبئی جا رہا ہے, تو آپ صرف سنتے ہیں اور آپ دعا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو پھر آپ گیٹس بتاتے ہیں, یہ نیئرسٹ گیٹ ہوگا, اس طرف سے نکلنا, اچھا یہ والا گیٹ ہوگا تو یہاں آئیں گے, اچھا اگر کھجور کی بات کریں تو بنگالی مارکیٹ بڑی مشہور ہے, وہاں سے جا کر کھجوریں لے لیجیے گا. تو یہ تمام چیزیں, تو آپ کا جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا وہ ایک قربت جو ہے وہاں کی, تو یہ کہیں گے کہ آپ بتاتے ہوئے بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ اگلا سن رہا تو اس کو بتاتے احرام باندھنے کا طریقہ. جی فائدہ. اور دنیا میں بڑی خوبصورت مقامات ہیں, ہم جب کہیں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو ہم پھر کافی عرصے کے بعد سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں گے, لیکن مدینہ اور مکہ واحد ایسی جگہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہر مہینے کہے تو ہم شاید ہر مہینے ہی چل پڑیں, دل ہی نہیں بھرتا اس. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بولے تو فوراً سے پہلے تیار ہو جائے کہ ہمیں بولنے کے لیے ہم تو ریڈی بیٹھے ہیں. جب میں مدینہ مکہ نہیں گیا تھا تو اوبیسلی میں جو ہے نا کافی پسند کرتا ہوں ٹریولنگ کرنا اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے ٹریولنگ سے, لیکن جب میں وہاں چلا گیا اور جب میں وہاں سے ہو کے آیا تو مجھے کچھ اور جگہ یا کوئی اور جو ہے وہ خوبصورتی سمجھ ہی نہیں آ رہی, بس صرف مکہ, حرم شریف اور مدینہ. اور جی اسی کے ساتھ بریک کا کہا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی کامیابیاں دیتے رہے اور ہماری آپ کی ملاقات اب جاری رہے, آمین. اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے, لیکن واپس جب آئیں گے تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا جو فائزہ بتائیں گے کون سا ہے, روشن پاکستان تقریری مقابلہ. بالکل جی, اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.